آج ہم ڈاکٹر محمود احمد غازی کے ایک لیکچر کے کچھ اہم نکات کی روشنی میں کلامیات سیرت پر ایک گہری گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ وہ آپ سمجھیں علمی بحثیں ہیں جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی عقائد کی عقلی سمجھ یعنی علم کلام کے زاویے سے دیکھتی ہیں۔ جی بالکل۔ ہماری آج کی کوشش یہ سمجھنا ہے کہ بھئی یہ کلامی پہلو سیرت کے مطالعے میں اہم کیوں ہوئے، ان کی ضرورت کیسے پڑی، اور وہ کون سے خاص نکات ہیں جن پر علماء نے کافی غور و فکر کیا ہے۔ گویا سیرت کے واقعات کے پیچھے جو عقلی اور روحانی پہلو ہیں نا، ان پر ایک نظر ڈالیں گے۔ بالکل، اور یہ سفر بڑا دلچسپ ہے کیونکہ یہ صرف واقعات کا بیان نہیں ہے، اس میں گہرے فکری اور ایمانی سوالات چھپے ہیں۔ دیکھیں، دوسری اور تیسری صدی ہجری میں جب یونانی فلسفہ اور منطق وغیرہ عربی میں آئے، ترجموں کا دور، ترجمے ہوئے، تو اسلامی عقائد پر، خاص طور پر نبوت، وحی، ان تصورات پر نئے زاویوں سے سوال اٹھے۔ یہ ایک چیلنج تھا۔ اچھا، تو یہ صرف باہر سے آنے والے اعتراضات تھے یا مسلمانوں کے اندر بھی ضرورت محسوس ہو رہی تھی؟ بھی ضروری تھا کہ ایمانی حقائق کو آپ کہیں عقلی دلائل سے مزید مضبوط کیا جائے۔ اسی ضرورت نے علماء کو عقلی استدلال استعمال کرنے پر مائل کیا، اور یوں علم کلام اور سیرت کے مباحث آپس میں جڑ گئے۔ ڈاکٹر غازی نے بھی اسی پر زور دیا کہ یہ عقیدے کا دفاع بھی تھا اور اس کی گہری تفہیم کی کوشش بھی۔ تو پھر اس کلامیات سیرت میں کون کون سے موضوعات زیادہ نمایاں ہوئے؟ کن چیزوں پر زیادہ بات ہوئی؟ کئی مرکزی نکات ہیں، جیسے خود نبوت کی حقیقت کیا ہے، یہ کوئی عہدہ ہے جو کمایا جا سکتا ہے یا اللہ کا خالص انتخاب ہے؟ پھر نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ وحی اور الہام کی نوعیت کیا ہے؟ یہ علم کا کون سا ذریعہ ہے؟ ختم نبوت کی حکمت کیا ہے، عقلی اور روحانی طور پر؟ اور ایک بہت اہم موضوع، جیسا آپ نے کہا، وہ معجزات کا ہے۔ ان کی حقیقت، ان کا مقصد، ان کی ضرورت، یہ سب زیر بحث آیا۔ معجزات کا ذکر واقعی ہمیشہ دلچسپ ہوتا ہے۔ عام خیال تو یہی ہے کہ یہ مخالفین کو قائل کرنے، ان کو چیلنج کرنے کے لیے تھے۔ کیا ڈاکٹر غازی کی گفتگو میں اس پر کوئی مختلف پہلو سامنے آیا؟ جی ہاں، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ڈاکٹر غازی نے اشارہ کیا کہ معجزات کا بنیادی مقصد شاید ہر ایک کو قائل کرنا تھا ہی نہیں، کیونکہ جو ضدی مخالف تھے وہ تو ہزار نشانیاں دیکھ کر بھی انکاری کرتے۔ صحیح۔ بلکہ اصل مقصد ان لوگوں کے ایمان کو پختہ کرنا تھا جو متذبذب تھے، جن کے دلوں میں کچھ شک تھا یا جن کا ایمان ابھی آپ کہیں کمزور تھا۔ گویا یہ کمزور دلوں کے لیے قسم کا روحانی سہارا تھے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے کہ اصل ہدف ایمان لانے والے ہی تھے یا لانے کے قریب تھے؟ بالکل، جو سلیم الطبع تھے نا، نیک فطرت لوگ، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کے اخلاق، آپ کی تعلیمات، اسی کو سب سے بڑا معجزہ سمجھ کر ایمان لے آتے تھے۔ لیکچر میں یہ بھی واضح تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی اصل دلیل ہمیشہ قرآن پاک کو بنایا۔ وہ تو خود ایک دائمی معجزہ ہے۔ بالکل۔ اور اسی سلسلے میں واقع معراج کو بھی کلامی زاویے سے دیکھا جاتا ہے۔ اسے صرف خواب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ایک حقیقی، غیر معمولی روحانی اور جسمانی سفر مانا جاتا ہے، جو نبوت کی شان اور اللہ کی قدرت کا ایک بڑا مظہر ہے۔ اس ساری گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بحثیں صرف خشک عقلی یا منطقی نہیں تھیں۔ کیا اس میں دل اور روح کا بھی کوئی دخل تھا؟ یقیناً۔ یہیں پر تو بات اور گہری ہوتی ہے۔ یہ صرف عقل یعنی منطق اور دلیل تک محدود نہیں تھی، ان کا گہرا تعلق قلب اور روح سے، یعنی انسان کے اندرونی احساسات، وجدان، روحانی تجربات سے بھی تھا۔ ایک طرف تو فارابی اور ابن سینا جیسے فلاسفر تھے جنہوں نے نبوت اور وحی کو فلسفیانہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کی، تو دوسری طرف مولانا رومی جیسے عظیم صوفیہ تھے جنہوں نے کہا کہ اصل چیز تو قلب ہے۔ انہوں نے عقل جزوی یعنی صرف دلیل والی عقل کے مقابلے میں قلب کی واردات اور علم حضوری پر زور دیا، وہ علم جو براہ راست تجربے سے ملتا ہے۔ اچھا، تو کیا ان دونوں راستوں، عقل اور قلب میں کوئی توازن پیدا کرنے کی بھی کوشش ہوئی؟ بالکل ہوئی، اور یہیں پر امام غزالی اور خاص طور پر شاہ ولی اللہ دہلوی جیسے بڑے جامع علماء کا کردار سامنے آتا ہے۔ انہوں نے کمال یہ کیا کہ عقل یعنی منطق و فلسفہ، نقل یعنی قرآن و سنت، اور قلب یعنی روحانیت و تصوف، ان تینوں کو جوڑ دیا۔
انہوں نے اسلام کے پیغام کو ایک مکمل متوازن شکل میں پیش کیا۔ شاہ ولی اللہ کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، وہ تو اس کی بہترین مثال ہے۔ اس میں انہوں نے شریعت کے احکام اور سیرت کے واقعات کے پیچھے جو حکمتیں ہیں، جو راز ہیں، ان کو عقلی اور روحانی دونوں بنیادوں پر کھول کر بیان کیا ہے۔ یہ تو کلامیات سیرت کی دنیا کی چند بہت اہم جھلکیاں تھیں۔ واقعی یہ بحثیں ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ماضی کے واقعات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک زندہ، متحرک اور ہر دور کے لیے عقلی اور روحانی رہنمائی کا ایک لازوال سرچشمہ سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ جی بالکل، اور آج کے دور میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے، طرح طرح کے نظریات ہیں، ذہنوں میں نئے نئے سوال اٹھتے ہیں۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ سیرت کے ان کالمی پہلوؤں کی جو عقلی مضبوطی ہے اور جو روحانی گہرائی ہے، اس کو سمجھنا ہماری اپنی ایمانی پختگی کے لیے، فکری وضاحت کے لیے اور دین کی اصل روح سے جڑنے کے لیے کتنا ضروری ہو سکتا ہے۔ یہ سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ اس پر ضرور غور کریں۔